شہزاد اکبر کیوں اب تک رکا ہوا؟ اگر وہ واقعی قادیانی نہیں ہے، اسے کھل کر اس دجال ملعون اور کائنات کے خبیث ترین انسان پر، مرزا قادیانی پر، مرزا غلام قادیانی پر لعنت کرنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین، چند دنوں سے پی ٹی آئی کے دو لیڈروں میں ایک جھگڑا چل رہا ہے، ایم پی اے محمد نذیر احمد چوہان اس کا اور شہزاد اکبر کا۔ بندہ ناچیز دونوں سے ہی واقفیت نہیں رکھتا کس علاقے کے یہ ہیں یا کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ نذیر احمد چوہان نے شہزاد اکبر کے بارے میں قادیانی ہونے کا الزام لگایا اور اس کے رد عمل میں نذیر احمد چوہان پر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ یہ بحث ایک علیحدہ موضوع ہے کہ شہزاد اکبر قادیانی ہے یا قادیانی نہیں، اور یہ بات بھی نہایت واضح ہے کہ کسی پر قادیانی ہونے کا الزام ٹھوس ثبوتوں کی روشنی میں لگانا چاہیے، سنی سنائی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس وقت نذیر احمد چوہان نے یہ واضح کہہ دیا کہ اگر شہزاد اکبر قادیانی نہیں تو یہ مرزا قادیانی پہ لعنت کرے، میری شنید کے مطابق ابھی تک شہزاد اکبر نے واضح طور پر میڈیا پہ آ کر مرزا قادیانی پہ لعنت نہیں کی، اور دوسری طرف سے ایم پی اے نذیر احمد چوہان پر ایف آئی آر کاٹی گئی۔ ایسی صورتحال میں یہ بات میں شرعی نقطہ نظر کے لحاظ سے بتانا چاہتا ہوں کہ جس جرم کا ارتکاب مرزا قادیانی نے کیا، حدیث شریف میں ایسے مجرموں کو سید العالمین رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالون کذابون فرمایا، یعنی جو بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعوی نبوت کرتا ہے، معاذ اللہ وہ کذاب ہے، دجال ہے، ملعون ہے۔ تو یہ اگر کسی پر کوئی الزام نہ بھی ہو تو ویسے بھی ہر مسلمان کے ایماندار ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتا ہوا ان تمام مدعیان نبوت پر جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا، کذاب بنے، دجال بنے۔ ویسے بھی ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان پہ لعنت کرتا رہے، اور لعنت کرنا ضروری ہے، اور اگر ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھے تو بندے کا اپنا ایمان ختم ہو جاتا۔ تو شہزاد اکبر کیوں اب تک رکا ہوا؟ اگر وہ واقعی قادیانی نہیں ہے تو اسے کھل کر اس دجال ملعون اور کائنات کے خبیث ترین انسان پر، مرزا قادیانی پر، مرزا غلام قادیانی پر لعنت کرنی چاہیے، اور صرف اس وجہ سے کہ نذیر احمد چوہان اس سے لعنت کا مطالبہ کر رہا ہے تو اس پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ بات ہرگز مناسب نہیں ہے۔ اور پاکستان عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیس ہے، اور یہاں پر ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف اگر کوئی معمولی سی بھی شرانگیزی کرتا ہے تو قوم اس کا محاسبہ کرنا جانتی ہے۔ ویسے بھی پاکستان کے اندر یہ جو
غیر منتخب لوگ اچانک باہر سے آ دھمکتے ہیں اور مختلف عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں اور پھر اچھی خاصی دیہڑی لگا کے باہر چلے جاتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ ایسے لوگوں سے بھی کوئی حلف لیا جائے یا ایسے لوگوں کی بھی کوئی تحقیق کی جائے اور ایسے لوگوں کا راستہ بھی بند کیا جائے، اور پھر ایسے لوگ اگر آ دھمکے ہیں اور انہوں نے کوئی دہاڑی لگائی ہے، کوئی نقصان ملک کو پہنچایا ہے، تو پھر ان کا محاسبہ کیا جائے؟ یعنی یہ زلفی بخاری جیسے لوگ آتے ہیں، دہاڑی لگاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، تو ان پر بھی خصوصی طور پر قانون سازی ہونی چاہیے کہ نہ ان کی کوئی جمہوری حیثیت ہوتی ہے، نہ کسی علاقے سے یہ قوم کے نمائندہ ہوتے ہیں، صرف غیروں کی گود میں پلتے ہیں اور یہاں آ کر پاکستان کو لوٹتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے ایسے لوگوں کا محاسبہ بھی نہایت ضروری ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔